ایک جن ہمارے قوم پر سوار ہے کہ بس بخاری میں آ گیا تو وہ تو حرف آخر ہے، اب قرآن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن بخاری کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ارے بھائی یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے، یہ بھی انسان کی کتاب ہے، یہ بھی انسان نے لکھی ہے، یہ بھی سند سے آئی ہے، اس کے اندر بھی ظن ہے۔ امام بخاری کہتا ہے اخبرنی فلان، مجھے فلان سے خبر آئی ہے، اس نے مجھے بتایا، سمیت عن فلان، میں نے فلاں سے سنا ہے۔ اور وہ راوی پھر کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ راوی کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ راوی کہتا ہے میں نے نبی سے سنا ہے۔ تو اتنے سلسلے جو آئے ہیں اس میں خطا ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا۔ جو کہتا ہے کہ محمد مسحور ہے، محمد پہ سحر ہو گیا ہے، یہ ظالم ہے، گمراہ ہے اور بے دین ہے۔ تین فتوے اللہ لگا رہا ہے، ایک طرف قرآن ہے، دوسرے طرف صحیح بخاری ہے۔ قرآن کہتا ہے جو نبی کو مسحور کہے وہ ظالم ہے، گمراہ ہے، بے دین ہے، اور روایت کہتی ہے کہ نبی مسحور ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے، کس کی بات آپ مانو گے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کتاب سے زیادہ سیدھا راستہ آپ کو کوئی بھی کتاب نہیں دکھا سکتی ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ سورہ قصص کی آیت 74-75 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ اس کتاب کی آیات ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے اسی کتاب کے اندر سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا علیما۔ بے شک یہ قرآن اللہ کی یہ کتاب وہ کتاب ہے یہدی للتی ہی اقوم، یہ رہنمائی کرتی ہے اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے، مدلل اور قوی راستہ ہے، لاریب راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے۔ اقوم جو ہے یہ تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کے اندر اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کتاب کا مقابلہ کرنے والی کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ تمام کتابوں سے اعلیٰ اور برتر کتاب ہے، سب سے بالا تر کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب چاہے کسی نام سے کسی بھی شخصیت کے طرف منسوب ہو،
اس کتاب سے زیادہ تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی کوئی بھی کتاب۔ اور آگے اللہ رب العزت وضاحت فرماتا ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی اس کتاب پر اعتماد کرے گا اور اعتماد بھی ایسا کرے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے اپنے تمام زندگی کے اعمال ان سب کی اصلاح کر لے اس کتاب کے کہنے پر، اس کتاب کے ہدایات کے مطابق، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنتوں کی بشارت ہے، اور ان کے لیے ان لہم اجرا کبیرا، بہت بڑا اجر اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس کتاب پر اعتماد وہ لوگ کرتے ہیں جو آخرت پر اعتماد کرتے ہیں، جن کا ایمان عقیدہ ہوتا ہے آخرت کے اوپر۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اس کتاب پر یقین نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب تیار کیا ہے درد دینے والا۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے عقلی دلائل دیے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ فرمایا لوگو وہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور الوہیت کی تعریف ہے اول بھی اور آخر بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور فیصلے کا حق بھی اسی کے پاس ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے خلاف فیصلہ کر سکے اور اس کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ آسمان کے ملائک بھی اس کے منقاد ہے، تمام انبیاء بھی اس کے حکم کے نیچے ہے، یہ زمین، سورج، چاند، ستارے، آسمان، پہاڑ، ساری چیزیں یہ اسی کے حکم سے چل رہی ہے اور اس کے حکم کے تابع ہے۔ اور یہ بات بھی سن لو کہ ایک دن تمہیں سب کو اسی کے بارگاہ میں لوٹنا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب اللہ رب العزت اپنے الوہیت کو سمجھانے کے لیے، چونکہ انسان کو اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ انسانوں تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا اس زمین اور آسمانوں کی تخلیق زیادہ مشکل ہے، میں نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ میں نے آسمانوں کی بھی تخلیق کی اور میں نے زمین کی بھی تخلیق کی، اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے میں نے اٹھایا ہے، اور یہ پورا نظام جو چل رہا ہے یہ میرے ہی حکم سے چل رہا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا اگر ہم اس رات کو ایسا بنا دے کہ یہ قیامت تک رات ہی رات ہو، من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ، یاتیکم بدعاء، کوئی اللہ کے علاوہ الہ ہے کہ وہ لائے تمہارے پاس بدعاء، روشنی، افلا تسمعون، تم کیوں نہیں سنتے ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ،
فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں اگر یہ دن اللہ رب العزت قیامت تک دن ہی کر دے اور رات نہ آئے، کوئی ہے اللہ کے علاوہ الہ؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ تو فرمایا کون ہے اللہ کے علاوہ کہ وہ رات لا سکے تمہارے لیے جس میں تم آرام کرتے ہو، اور جس کے اندر وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اس کے فضل کو تم تلاش کرتے ہو، یعنی اپنا معاش کماتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ رات اور دن کا جو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے، یہ اس لیے تمہارے لیے اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو تم پا کر اللہ کا شکر ادا کرو، کہ دن میں تم اپنا معاش تلاش کرتے ہو اور جب تھک جاتے ہو تو رات کو سو جاتے ہو، صبح اٹھتے ہو پھر فریش ہو جاتے ہو۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بتایا کوئی ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ کام کر سکے۔ مشرکین مکہ جن کا پورا دین جو ہے وہ شرک پر مبنی تھا، قرآن مجید بار بار ان کی شہادتیں دے رہا ہے، اور اپنے نبی سے اللہ فرماتا ہے کہ ان مشرکین مکہ سے بھی آپ پوچھے من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، آسمان کے طرف سے بادلوں سے، اور زمین سے ان کے لیے رزق کون پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے سیقولون اللہ، اس بات کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، نظام چلانے والا اللہ ہے۔ تو قرآن بار بار ان کو کہتا ہے افلا تتقون، تم پھر کیوں شرک سے نہیں بچتے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تمہیں کہاں سے دھوکہ لگ رہا ہے؟ پھر تمہیں باطل کے اور جھوٹ کے طرف کون لے کے جا رہا ہے؟ جب اس بات کو تم تسلیم کرتے ہو کہ کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، ہر چیز کو وجود دینے والا اللہ ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان تمام انسانوں کو اور خود ہوا کو، آدم کی بیوی کو، ان کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے، آسمانوں کی تخلیق کرنے والا، زمین کی تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، اس کی ملک ہے، باقی سارے محتاج ہے، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہے، اس کے سامنے محتاج ہے۔ الغنی صرف ایک اللہ ہے، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، گنج بخش صرف ایک اللہ ہے، جھولیاں بھرنے والا صرف ایک اللہ ہے، داتا صرف ایک اللہ ہے، غوث اعظم صرف ایک اللہ ہے۔ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تمہیں کہاں سے دھوکہ لگ رہا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ رب العزت اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے ماں کے رحم کے اندر، اندھیروں کے اندر، 3 اندھیروں کے اندر، اور وہاں بھی تمہارے رزق کا انتظام اس نے کیا، اور دنیا میں آنے کے بعد ماں کے سوکھی چھاتیوں سے تمہارے لیے دودھ جس نے نکالا، اور بڑا ہونے پر اللہ رب العزت چلنے کے لیے تمہارے ٹانگوں میں قوت ڈالی، پکڑنے کے لیے تمہارے ہاتھوں میں قوت ڈالی، تمہیں دل اور دماغ دیا سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے اور چکھنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، چبانے کے لیے دانت دیے۔ ہر نعمت اللہ رب العزت نے بغیر مانگے تمہیں دے دی ہے۔
تو کیا وہ اللہ کافی نہیں ہے کہ وہ تمہارے دوسرے حاجات بھی پورا کرے جسے تم چاہتے ہو، اس سے جس کے لیے تم اس کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ جاتے ہو؟ دیکھیں مشرکین مکہ، ابو جہل کے بارے میں آتا ہے تاریخ کے اندر کہ وہ الحاج تھا، اس نے 56 حج ادا کیے تھے، وہ الحاج تھا۔ عمرے کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بیت اللہ کی تعمیر وہ کیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت وہ کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف وہ کیا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یہ نعرے بھی وہ بلند کرتے تھے، تلبیات پڑھتے تھے، نمازیں بھی وہ پڑھتے تھے، رات کو اٹھ کر تہجد بھی وہ پڑھتے تھے، ان کے چہروں پہ بھی داڑیاں تھی، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب آپ ان کے سامنے قرآن بیان کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہ تو وہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور ہر چیز کا خالق مالک اللہ ہے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ دوسرے بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس کے شریک بھی ہے۔ تو جب آپ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کا باپ کوئی نہیں ہے، اس کی بیوی کوئی نہیں ہے۔ لا شریک لہ، وہ ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، وہ خالق ہے باقی سارے مخلوق ہے، وہ الغنی ہے باقی سارے محتاج اور فقیر ہے، وہ مالک ہے باقی سب کے سب غلام ہے۔ یہ مسئلہ جب انبیاء نے بیان کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، لڑائی کے لیے لوگ تیار ہو گئے۔ اس بات پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ جی آؤ صلاۃ ادا کرو، نماز پڑھو، یہ تو سب کرتے ہیں، سب اس کو اچھا کہتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کرو، ثواب کا کام ہے، سب یہ کرتے ہیں۔ خیر و خیرات کرو، سب اس کو مانتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہو کہ اللہ ہے، اس کو بھی سب مانتے ہیں، بارشیں اللہ برساتا ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے، اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، پھر لڑائی بنتی ہے کہ یہ مت کہو، یہ مت کہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اللہ نے کسی اور کو اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی مختلف جماعتیں ہیں، مختلف فرقے ہیں، مختلف مکاتب فکر ہے، ان کے عقائد ہے ہمارے سامنے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھے، اگر عقیدے کے اندر شرک ہوگا، آپ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج اور عمرے کرے، خیر و خیرات کرے، مساجد بنائے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، جو کرنا ہے وہ کر لے، قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، ان کے اعمال برباد ہے اور ہمیشہ یہ آگے جہنم کے اندر رہیں گے، کیونکہ یہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، من عام ہے، جس نے بھی کیا، لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہو یا نہ ہو، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فرمایا جنت اس پہ حرام اور ہمیشہ وہ آگے جہنم کے اندر رہے گا۔ اور ہمیں بتانے کے لیے سورہ انعام کے اندر اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہمارے کیا اعمال ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے یہ 18 انبیاء اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال برباد کر دیتا۔ سورہ زمر میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی انبیاء کو میں نے وحی کی، آپ کو بھی وحی کر رہا ہوں، اگر شرک کیا تو اعمال سارے برباد ہو جائیں گے۔ فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، یہاں ضد نہیں کرنی چاہیے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔
دیکھیں، اگر ہمیں کوئی صرف اتنا بھی کہہ دے نا کہ جی فلاں راستے سے نہیں جانا، اس راستے کے اندر ریزن کھڑے ہیں، ڈکیت کھڑے ہیں، آپ کو لوٹ لیں گے، ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ اس راستے کے اوپر جو ہے قاتل کھڑے ہیں، آپ کو گولی مار دیں گے، آپ کبھی بھی نہیں جائیں گے، کسی قسم کا بھی خطرہ ہو اس راستے کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کیا تو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، عمل تمہارا کوئی قابل قبول نہیں ہوگا، پھر تمہارا عمل بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آخرت پر ایمان بڑا کمزور ہو گیا۔ اگر ایمان آخرت پہ ہو تو ضرور ہمیں فکر ہو۔ اس وقت آپ دیکھیں شرک کے بہت سارے اقسام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، آپ سے پہلے بھی تھے، آپ کے بعد بھی ہے۔ یہودیوں کے اندر، نصرانیوں کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر ایک شرک یہ تھا کہ وہ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، ان میں جب نیک آدمی وفات پاتا تھا تو اس کی قبر کو مزار بناتے تھے، درگاہ بناتے تھے، اور درگاہ بنانے کے بعد اس قبر اور اس درگاہ کی عبادت شروع کر دیتے تھے، پوجا پاٹ شروع کر دیتے، وہاں طواف کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں، ان کے واسطے سے اللہ سے مانگ رہے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ شرک جو اس وقت ہوتا تھا، اس وقت ہمارے دور میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس شرک کے اندر مبتلا ہے یا نہیں ہے؟ درگاہ بناتے ہیں نا، وہاں جاتے بھی ہیں، مردوں کو پکارتے بھی ہیں، عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، علی اجویری کو پکارتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد میں پکارتے ہیں، قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، بابا کی قبر میں جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو پیٹھ سے آتے ہیں، اس کے طرف منہ کی اور پیٹھ جو دوسری طرف کر کے آتے ہیں تاکہ ہماری پیٹھ کی بابا کی طرف نہ ہو جائے۔ وہاں جا کے سر بھی جھکاتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، اس سے مانگتے بھی ہیں، اس کے نام کی منتیں بھی مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، جی یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے مکاتب فکر بھی ہے جو اس شرک کو شرک سمجھتے ہیں، اور ان کو بھی سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ، اموات غیر احیاء، یہ مردے، ان میں جان نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ ان قبروں سے ان کو کب اٹھایا جائے گا، یہ تمہاری کیا دستگیری کریں گے؟ دستگیری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ کچھ لوگ اس سے تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور وہ تعویذ اور گنڈوں کے شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اب گنڈوں کے بہت سارے اقسام بھی ہیں، کسی نے گائے کا سینگ گھر کے اوپر کھڑا کیا کہ میرے گھر کو نظر سے بچائے گا، کسی نے کالا جھنڈا اپنے گھر پہ لگایا کہ میرے گھر کو بچائے گا، کسی نے کالی ہنڈی اپنے گھر پہ رکھی ہے کہ میرے گھر کو یہ ہنڈی بچائے گی، کسی نے ماشاء اللہ کا بورڈ لگا دیا کہ یہ بورڈ لگے گا تو میرا گھر بچا رہے گا، کسی نے کوئی لوبان کی دونی کرتا ہے کہ اس سے خیر اور برکت آئے گی، کوئی اپنے بچے کے ماتھے پہ جو ہے وہ کالک لگاتا ہے، ٹیکا لگا دیتا ہے کہ اس پہ نظر نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو بھی شرک کہتے ہیں۔ یہ سارے شرک کے اقسام ہیں۔ گاڑی کے نیچے گندا جوتا لٹکانا، کالے جھنڈے پہ عقیدہ رکھنا، لوبان کی دنیوں پہ عقیدہ رکھنا، کچھ اس میں مبتلا ہے، اسی امت کے لوگ ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے دکانوں اور گھروں میں جو ہے وہ لوبان کی دنیا ہو رہی ہے، ان کے گھروں کے اندر تعویذ ہے، ان کے گھر پہ کالا جھنڈا لگا ہے، ماشاءاللہ کا بورڈ لگا ہے۔ کچھ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے عقیدہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعویذ کو جائز کہتے ہیں کہ اللہ نے کتاب کو شفا کہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن سے آیت بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ جو ہے یہ شرک ہے،
یہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کا معنی یہ ہے کہ شفاء لما فی الصدور، یہ ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو سینوں میں بنا کرتی ہے۔ آپ نے اس کو غلط سمجھا ہے، تعویذ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنا آگے بڑھیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ معلوم ہوگا کہ امت کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، کسی کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شرک نہ ہو۔ کسی کے اندر ایک قسم کا شرک ہے، کسی کے اندر دوسرے قسم کا شرک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اب اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دور کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، حق پرست کہتے ہیں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے عقیدے میں شرک نہیں ہے، آپ ان کے عقائد دیکھیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ نظر میں اثر ہے۔ اس کے لیے وہ روایت پیش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا، لڑکی کو دیکھا، وہ کمزور ہو رہی تھی، پیلی پیلی ہو رہی تھی، بیمار تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر نظر ہے۔ اور اس قسم کی روایات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں جسے شاید کہ کوئی سننا بھی گوارا نہ کرے۔ جیسے صحابہ کے بارے میں ایک صحابی جو ہے وہ غسل فرما رہا ہے اور وہ بڑا خوبصورت تھا، دوسرا صحابی کھڑا تھا، اس نے اس کو دیکھ لیا، اس کو نظر لگ گئی۔ اب دیکھیں صحابہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ ایک نہ آئے اور دوسرا اس کو دیکھے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی روایتیں جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے اور اس سے یہ عقیدہ جو ہے وہ اخذ کیا جاتا ہے کہ العین حق، نظر جو ہے وہ حق ہے۔ حالانکہ روایت کے الفاظ ہے العین حق، آنکھیں حق ہے، نظر بد نہیں کہا ہے، لوگوں نے اس سے نظر بد بنا دیا۔ اب جتنے بھی مکاتب فکر ہے آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو چھوٹی کے موحدین کیوں نہ کہتے ہو، ان کا بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ نظر جو ہے وہ لگ جاتی ہے، نظر کے اندر اثر ہے، جبکہ یہ نظر یہ اللہ رب العزت نے دیکھنے کے لیے دی آنکھیں، بس اس کا یہ کام ہے۔ کانوں کا کام ہے سننا، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا۔ اس کے اندر کوئی مزائل نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو دیکھو گے تو وہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا گھر جو ہے وہ گر جائے گا۔ اور ان لوگوں کو جو روایات کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ عقیدے کی کتاب قرآن ہے، ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ان روایات کو جو نظر سے متعلق ہے آپ سب کی سب روایتیں مانتے ہیں؟ یہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو اس کا علاج بھی تو ہوگا نا۔ علاج کیا ہے؟ تو علاج یہ کہتے ہیں کہ جی سورۃ فاتحہ سے اس کو دم کرو، سورۃ فلق سے اس کو دم کرو، سورۃ ناس سے اس کو دم کرو۔ حالانکہ انہی روایتوں کے اندر جو علاج آیا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے نظر لگائی ہے وہ غسل کرے گا اور اس کا غسل کا پانی اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ پھر تو پوری مانو نا روایت، قرآن کی آیتوں سے کیوں دم کر رہے ہو؟ جو روایات میں علاج آیا ہے وہ علاج کرے آپ، کہ جس نے نظر لگائی ہے پہلے تو اس کو تلاش کرے، تلاش کرنے کے بعد اس سے کہے کہ بھائی غسل کرے اور اس کا پانی لے کر اس کے اوپر ڈالے۔ اگر کسی انسان پر اس نے نظر لگائی ہے تو اس کا غسل کا گندا پانی لے کے اس کے اوپر ڈالے۔ اگر کسی مکان پہ نظر لگائی اور مکان گر گیا ہے تو اس کے ملبے پہ وہ غسل کا پانی ڈالے تاکہ وہ ملبہ دوبارہ سے کنسٹرکشن اس کا شروع ہو جائے اور عمارت جو ہے وہ بن جائے۔ اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے، بات نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، یہ بڑی بدبختی ہے۔ دیکھیں تقلید کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک تقلید جو ہے آباء و اجداد کی تقلید ہے، ایک تقلید علماء کی تقلید ہے، ایک موجودہ لوگوں کی تقلید ہے اور ایک اسلاف کی تقلید ہے۔ اب یہ تو عجیب سی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید حرام ہے لیکن امام بخاری کی تقلید جائز ہے۔ ایک فقہی امام ہے اور دوسرا جو ہے وہ محدث ہے، ایک کی تقلید حرام ہے، دوسری کی تقلید لازم ہے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جب قرآن نبی سے کہہ رہا ہے
اتبع ما اوحی الیک، اے نبی جو وہی آپ کے طرف ہو رہی، جو کتاب میں آپ کے طرف بھیج رہا ہوں، اس کتاب کی آپ پیروی کریں، اس کے پیچھے چلے۔ تو نبی سے بڑھ کے کوئی ہو سکتا ہے؟ اب ایک روایت اگر امام بخاری بھی لے آیا ہے تو ہمارا کام ہے، ہم امام بخاری پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، محدث تھا وہ تو روایتیں لے آیا ہے، روایتوں کے لیے 2 اصول بھی بنا دیے ہیں، ایسے تو اصول کافی ہے، میں مرکزی اصول بتا رہا ہوں، درایت اور روایت کے اصول، اس کی سند دیکھو اور اس کا متن دیکھو، اگر صحیح ہو تو لے لو، اگر صحیح نہیں تو چھوڑ دو۔ یہ محدث کی ذمہ داری تو نہیں ہے، اس کو تو جو چیز سند سے مل گئی، امام بخاری سند پر جو ہے اس نے اپنی کتاب لکھی ہے، سند سے جو روایت ہے اس کو ملی ہے، سند صحیح سند سے اس نے اپنی کتاب میں شامل کر دی۔ اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ متن دیکھیں نا، اور خود امام بخاری اس کے لیے کتاب الجنائز کے اندر اس کی نظیر بھی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ام المومنین، عمر کہتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری کا درجہ زیادہ ہے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ زیادہ ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ ان المیت لیعذبہ فی قبرہ ببکائی اہلہ، میت کو قبر میں اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی ہے تو اس نے کیا کہا، اللہ رحم فرمائے عمر پر، وہ جھوٹا نہیں ہے، ولیکن السمع یخطی، لیکن سننے میں اس سے خطا ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں فتویٰ نہیں لگایا، یہ اصول ہے، ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سننے میں خطا ہو گئی ہے، سننے میں اس سے خطا اس طرح ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ان المیت لیعذبہ فی قبرہ ببکائی اہلہ، یہ ببکائی اہلہ جو ہے یہ سننے کی خطا ہے، اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان المیت لیعذبہ فی قبرہ بخطیئتہ او بذنبہ۔ امام بخاری دونوں حدیثوں کو لایا ہے کہ میت کو سزا ہوتی ہے اس کے خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے۔ تو عمر پوری بات نہیں سن سکا، وہ یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے۔ ام المومنین نے کہا عمر ایسی بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے نہیں کہہ سکتا لحسبکم القرآن، کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب زندہ روئے تو اللہ سزا مردے کو کیوں دے؟ یہ انصاف تو نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھیں ایک روایت جس کی سند بالکل صحیح ہے، اس کا راوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس سے زیادہ بہتر راوی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ روایت قرآن کے خلاف آ گئی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ حسبکم القرآن، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میں حیران ہوں کہ اس دور کے ہمارے مکاتب فکر، ہمارے علماء، یہ لوگ اس چیز کو کس طرح برداشت کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، جو کہتا ہے کہ محمد مسحور ہے، محمد پہ سحر ہو گیا ہے، یہ ظالم ہے، گمراہ ہے اور بے دین ہے، 3 فتوے اللہ لگا رہا ہے۔ اور ہم کہے کہ نہیں، امام بخاری روایت لایا ہے کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل شیئا وما یفعلہ، اور ایک میں آتا ہے انہ کان یخیل الیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا جادو ہو گیا تھا کہ آپ کو خیال آتا تھا، کان یخیل الیہ، اس کو خیال آتا تھا، اور کانا مضارع پہ داخل ہو کر ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی انقطاع نہیں، مسلسل یہ سحر کا اثر آپ کے نبی پر تھا، اور وہ خیال کرتا تھا کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، وما فعلہ، لیکن وہ کام اس نے کیا نہیں ہوتا تھا۔
اور اسی طرح وہ اپنی بیویوں کے پاس آیا لیکن وہ آیا نہیں ہوتا تھا. اور پھر پوری وضاحت بخاری کی اس روایت کے اندر موجود ہے کہ مدبوبن یعنی مسحور، آپ پر سحر کیا گیا تھا. مدبوبن کا معنی خود امام بخاری کی اس روایت کے اندر ہے کہ مسحور، آپ پر سحر کیا گیا تھا. اب ایک طرف قرآن کو دیکھیں آپ، دوسری طرف اس روایت کو آپ دیکھیں. ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف صحیح بخاری ہے. قرآن کہتا ہے جو نبی کو مسحور کہے وہ ظالم ہے، گمراہ ہے، بے دین ہے. اور روایت کہتی ہے کہ نبی مسحور ہے. فیصلہ آپ پر ہے، کس کی بات آپ مانو گے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کتاب سے زیادہ سیدھا راستہ آپ کو کوئی بھی کتاب نہیں دکھا سکتی ہے. اور انصاف ہے یا نہیں ہے کہ نبی کو آپ کہے کہ مسحور، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا. اور یہ کتاب آپ سے کہتی ہے نبی کو ایسا کہنے والا ظالم اور گمراہ ہے. دوسری بات، امام بخاری ایک روایت لے آیا. امام بخاری کی اس لیے میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں کہ اس وقت ایک جن ہمارے قوم پر سوار ہے کہ بس بخاری میں آ گیا تو وہ تو حرف آخر ہے. اب قرآن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن بخاری کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ارے بھائی، یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے، یہ بھی انسان کی کتاب ہے، یہ بھی انسان نے لکھی ہے، یہ بھی سند سے آئی ہے، اس کے اندر بھی ظلم ہے. امام بخاری کہتا ہے اخبرنی فلان، مجھے فلان سے خبر آئی ہے، اس نے مجھے بتایا. سمیت عن فلان، میں نے فلان سے سنا ہے. اور وہ راوی پھر کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ راوی کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا ہے، وہ راوی کہتا ہے میں نے نبی سے سنا ہے. تو اتنے سلسلے جو آئے ہیں، اس میں خطا ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ وہاں تو ڈارک عمر کہتا ہے، ڈارک عمر جو نبی کے ساتھ ہے، خلیفہ دوئم ہے، لیکن جب قرآن کے خلاف بات آتی ہے تو فوراً دوسرے صحابہ اس کو رد کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے، سننے میں خطا ہو گئی ہے. ہماری امت یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ امام بخاری جو یہ روایت لایا ہے اس میں خطا ہو گئی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. ابھی امام بخاری ایک روایت لایا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ روایت بھی سورہ احزاب کی اس آیت کی تفسیر میں لایا ہے جس کے اندر اللہ رب العزت منع کر رہا ہے صحابہ کو کہ اس نبی کو تکلیف نہ دو جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی. اور پتہ ہے آپ کی اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر کیا ہے؟ وہ روایت کیا لے آئے؟ وہ روایت یہ لائے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے ایک نہر کے اندر، اور اپنے کپڑے اس نے اتارے اور پتھر پہ رکھ دیے. دیکھیں، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے. ہم اور آپ اگر کسی نہر میں نہائیں گے تو کپڑے اتاریں گے یا پردے کے ساتھ نہائیں گے؟ کپڑے تو نہیں اتاریں گے نا، پردہ اپنا رکھیں گے، اس لیے کہ نہر کوئی گھر تو نہیں ہے، واش روم تو نہیں ہے، سب سے ہم الگ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتھ میں یہ بھی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی حیا کرتے تھے، اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی نے نہیں دیکھا. تو حیا بھی اتنا زیادہ اس کے اندر تھا، اور اس حیا کی وجہ سے بنی اسرائیل نے پروپیگنڈا کر دیا کہ اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس لیے اپنا جسم چھپا رہے ہیں. اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تو کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھ رہے. جب نہ چکے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تاکہ اپنے کپڑے اٹھائے اور پہن لے، تو پتھر کپڑے لے کے بھاگنے لگا. اچھا آپ یہ دیکھیں، پتھر بھی کبھی بھاگتا ہے؟ پتھر میں زندگی ہے، پتھر کے ٹانگے ہیں، وہ بھاگتا ہے کبھی؟ دیکھیں، تقلید ایسی چیز ہے، تقلید یہ آدمی کو اندھا کر دیتی ہے. لوگ یہ بھی مان لیتے ہیں یہ امام بخاری روایت لائے، پتھر بھاگا ہوگا اس لیے تو روایت لائے. پتھر جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام الیاذ باللہ قریاناً، روایت کے اندر آتا ہے ننگا، پتھر آگے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے، وہ بھاگ رہا ہے. اور بنی اسرائیل کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی، وہاں پتھر چلا گیا، سب نے موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھ لیا. اب یہ مجھے بتائے
کہ جو حدیثیں ہم مانتے ہیں وہ نبی کی وجہ سے مانتے ہیں نا، کہ یہ نبی کا قول ہے، لیکن یہاں تو نبی کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، تو یہ کیوں مان رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر نبی کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کا وقار نہیں ہے. ہمارے دل و دماغ کے اندر وقار کس کا ہے؟ امام بخاری کا. یہ باتیں لوگوں کو بری بھی شاید لگے گی، کیونکہ تقلید ایسی چیز ہے، آپ کسی شیعہ کے کسی بڑے کی کوئی ایسی بات بتا دے جو ان کو ناگوار لگے تو لوگ ناراض ہوں گے یا نہیں؟ آپ کسی بریلی مکتب فکر کے کسی عقیدے کے بارے میں کہے تو وہ ناراض ہوں گے یا نہیں؟ بولے گے یار چلو یہاں سے، یہ تو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. اسی طرح علماء دیوبند اگر ان کے عقائد کی کوئی خرابی ان کی کتابوں سے آپ بتائیں گے وہ بھی ناراض ہو جائیں گے. تو اس بات پہ اہل حدیث بھی بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ امام بخاری کی روایت پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو یہ ایک انتہائی سخت قسم کی تقلید ہے، انتہائی سخت قسم کی اندھی تقلید ہے کہ ایک طرف اللہ ہے، دوسرے طرف امام بخاری ہے، ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، دوسرے طرف امام بخاری کی کتاب ہے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ کی کتاب کیوں بیان کر رہے ہو. یہ تو دیکھیں اتنی عجیب سی بات ہے، ناراض نہیں ہونا، سخت بات ہے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو. جس مکتبہ فکر کے آپ شرک بتائیں گے، اس کی غلطی بتائیں گے، آپ یقین جانے یا زبان سے یا عملاً آپ دیکھ لیں گے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو آپ نہ سنیں، یہاں پہ سٹاپ لگ جائے گا. امام بخاری روایت لایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. قرآن آیت لایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اب کس کو مانے؟ اللہ کی کتاب اللہ. لم یکذب ابراہیم الا ثلاثا، ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا ابراہیم سچا نبی تھا. اور عقل بھی تو کوئی چیز ہے نا، عقل سے بھی تو کام لو. ایک کہہ رہا ہے ابراہیم نے 3 جھوٹ کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم سچا تھا. تو ہم سچا مانیں گے یا جھوٹا مانیں گے؟ اللہ کا نبی تھا وہ. یہ تو عقل بھی آپ کو اپیل کرتی ہے کہ ایک اچھے آدمی کے بارے میں اگر کوئی آپ کو بری خبر دے. دیکھیں قرآن میں سورۃ نور کے اندر اللہ نے ایک اصول ہمیں سمجھایا ہے. لوگوں نے تہمت لگا دی، زنا کی تہمت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر. تو اللہ نے اصول بتا دیے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب مومنوں نے یہ بات سنی تو وہ کہہ دیتے کہ یہ بہتان عظیم ہے. کیونکہ عائشہ کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ برا کام نہیں کر سکتی تھی. تو ہم کہتے ہیں اول تو ہونا یہ چاہیے کہ امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو حنیفہ ہو، یہ اچھے لوگ گزرے ہیں دنیا میں، اچھے لوگ گزرے ہیں. ایسی باتیں جتنی بھی ان کی کتابوں میں آئے ہم کہہ دیں کہ بھائی یا تو اس کے اندر ادخال ہوا ہے، کسی نے داخل کر دی ہے، اپنی طرف سے داخل کر دی ہے، کیونکہ وہ تو 1250 سال پہلے گئے. ہمیں کیا معلوم کہ یہ بات انہوں نے لکھی، ہو سکتا کسی نے اندر گھسا دی اس کے اندر، کوئی اچھی تعبیر اس کی کرے. لیکن یہ انصاف نہیں ہے کہ قرآن کا مقابلہ بخاری سے کرے اور قرآن کو چھوڑ کر بخاری کی روایت کو لے لے. آپ دیکھیں شرک کے بہت سارے اقسام ہیں، اس میں سے ایک قسم جو ہے وہ ہے دم کرتے ہیں نا لوگ قرآن سے. حالانکہ حدیث میں 2 قسم کی روایتیں آتی ہیں حدیثوں میں. ایک یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا دم مجھے سناؤ، جس میں شرکیہ الفاظ نہیں تھے، اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے شرک کہا اس کو. اب اس کا فیصلہ ہم کیسے کریں گے؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منسوب احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے امام مسلم باقاعدہ تفسیر کے ساتھ یہ حدیثیں لایا ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ کیا تھا، اس طرح جو آج اس دور کے اندر اس وقت کے علماء رقیہ کرتے ہیں، دم جس کو کہتے ہیں، یہ نبی کا رقیہ نہیں تھا۔ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جس کے پاس جاتے تھے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، ہاتھ رکھا جاتا ہے تسلی کے لیے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے انسانوں کے رب، اس کی تکلیف کو دور کر دے، اس کی تکلیف اور مصیبت کو دور کر دے۔ اور خود امام مسلم یہ روایتیں لایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیمار ہوئے ہیں، تو جبریل علیہ السلام آیا ہے، پوچھا آپ بیمار ہے؟ کہا ہاں۔ تو اس نے کہا بسم اللہ ارقیکا، میں تجھے رقیہ تجھ پر پڑھتا ہوں۔ وہ رقیہ کیا ہے؟ اسأل اللہ یشفیکا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ من کل شیء یؤذیکا، اور اللہ اپنے پناہ میں تجھے لے ہر وہ چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ تو اول تو ہم دم کو تو پہچانے نا، یہ شرکیہ دم ہے کہ آپ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھے یا سورۃ فاتحہ پڑھے، سورہ فلق پڑھے، سورۃ ناس پڑھے اور اس کے بعد پھونک مارے، یہ شرکیہ دم ہے، اور اس پر غور و فکر کرے۔ دیکھیں اول تو اللہ فرماتا ہے اپنی کتاب مجید کے اندر وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتُ بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا۔ اس کتاب میں تو یہ تاثیر ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے پہاڑ چل پڑے، زمین شق ہو جائے یا مردے کلام کرے۔ بل للہ الامر جمیعا، یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ کتاب اس لیے تھوڑی آئی ہے کہ تم منتر پڑھو گے اور کام ہو جائے گا، پھونک مارو اور کام ہو گیا۔ یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، تمہیں صرف راستہ دکھائے گی۔ پھر اس کے بعد بھی آپ غور کریں، اول تو اس کتاب پہ یہ اعتقاد رکھنا کہ میں پڑھوں گا اور میرا کام ہو جائے گا، اللہ سے آپ کا اعتقاد ختم ہو گیا۔ دیکھیے علماء کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں اور کچھ چھپاتے ہیں، اگرچہ ان کو معلوم بھی ہوتا ہے، وہ ایک دائرے کے اندر ہوتے ہیں، پابندیاں لگ جائے گی، مفادات پہ ضرب آئے گا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، اس کا ایک بیان میں سن رہا تھا تعویذ سے متعلق، وہ کہہ رہا تھا چونکہ اس کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، تو جواز کے طور پہ تو ٹھیک ہے، تعویذ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ ہر چیز کے لیے تعویذ، ہر چیز کے لیے تعویذ، اور تعلق اللہ سے ختم ہو گیا۔ تو یہ تعویذ آپ کا تعلق اللہ سے ختم کرتا ہے، یہ اس کے الفاظ ہے۔ آپ بیمار ہو گئے تعویذ، آپ بیمار ہو گئے دم کر لو، آپ بیمار ہو گئے پیر کے پاس جاؤ، آپ بیمار ہو گئے مولوی کے پاس جاؤ، آپ بیمار ہو گئے درگاہ پہ جاؤ، آپ کا تو تعلق ہی اللہ سے ختم ہو گیا۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ پھر آپ عقل سے بھی کام لیں۔ یہ قرآن مجید ہے، مثال کے طور پہ میں اختصار کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا کلام ہے نا، لیکن اس وقت قول کس کا ہے؟ میرا ہے نا، میری زبان سے نکلا ہے نا، یہ الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں۔ اب جب میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ قرآن کے الفاظ ہے، لیکن جیسے ہی یہ ختم ہوئے اس کے بعد میرے منہ سے پھونک نکل رہا ہے، تو یہ پھونک کس کا ہے؟ پھونک کس کا ہے؟ تو بھائی یہ تو پھونک میں شفا مان رہے ہیں نا، بولا دم کرو پھونک مارو تو کام ہو جائے گا، تو بھائی پھونک تو اس آدمی کا ہے، وہ اندر سے معدے سے کاربن ڈائی آکسائڈ گرا کے نکال کے آپ کے اوپر پھینک رہا ہے، جراثیم نکال کے آپ پہ پھینک رہا ہے، آپ کے رہ سے شفا ہو رہی ہے۔ مشرک کی مت ماری گئی ہے، اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ قرآن پہ بھی نہیں ہے، اس کا عقیدہ تو اپنے جیسے ایک انسان کے پھونک پہ ہے، جس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا تھوک بھی ہوتا ہے، وہ گندا تھوک، اس کے اوپر اس کا عقیدہ ہے۔ اور اتنا آسان، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، کتنا آسان ہے۔ دن میں مانگو، رات میں مانگو، لیٹے مانگو، بیٹھے مانگو، چلتے مانگو،
صحت میں مانگو، بیماری میں مانگو، جو مانگنا ہے وہ مانگو. یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس سے مانگتی ہے اور سب کو وہ عطا کرتا ہے، ایک ہی وقت میں عطا کرتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ہر زبان کو وہ جانتا ہے، ہر کسی کو وہ جانتا ہے، ہمارے ایک ایک لمحے سے وہ خبردار ہے. اس سے ہم کیوں نہیں مانگتے کہ پیروں کے پاس جائے، درگاہوں میں جائے، تعویذ لٹکائے، دم کرے، یہ دوسرے ذرائع جو ہے تلاش کرے؟ کیوں ایسا کرے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر دم اور تعویذ شرک ہے تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لینا بھی شرک ہے. ہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. جواب میں یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا تقابلہ کرو. میری گاڑی خراب ہوتی ہے، میں میکینک کے پاس لے جاتا ہوں یا نہیں؟ میکینک کام کرتا ہے، پارٹس وغیرہ جو خراب ہوتے ہیں وہ صحیح کرتا ہے، گاڑی صحیح ہو جاتی ہے یا نہیں؟ آئندہ میری گاڑی خراب ہوگی، میں مولوی کے پاس جاؤں گا، دم کرو، پھر کیا حال ہے؟ تعویذ کر کے دو. تو مولوی صاحب کے تعویذ اور دم سے وہ گاڑی صحیح ہو جائے گی؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دم اور تعویذ سبب نہیں ہے. اگر یہ سبب ہوتا تو انسان اگر اس سے صحیح ہوتا ہے تو گاڑی کیوں صحیح نہیں ہوتی؟ اگر انسان اس سے صحیح ہوتا تو پھر دوسرے طریقے سے میں بیان کرتا ہوں. میں بیمار ہو گیا، میں نے تعویذ کیا یا کسی نے دم کیا، میں صحیح ہو گیا، لیکن مجھے بھوک لگی ہے تو کیا تعویذ گلے میں لٹکاؤں بھوک ختم ہو جائے گی؟ مجھے پیاس لگی ہے، میں دم کروں گا تو کیا پیاس میری ختم ہو جائے گی؟ وہاں تو یہ کہے گا کہ نہیں جی پانی پینے پڑے گا. یہ دار الاسباب ہے. اللہ نے ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے، آنکھوں سے دیکھنا شرک نہیں ہے. لیکن یہ عقیدہ اگر رکھو گے کہ بغیر آنکھوں نے پیر صاحب یہاں ہے اور حیدرآباد میں کسی کو دیکھ لیا بغیر آنکھوں کے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ہر جگہ حاضر اور ناظر کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو شرک کو پہچاننا چاہیے. بغیر سبب کے کام کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. اور سبب سے کام کرنے والا کون ہے؟ وہ انسان ہے، مخلوق ہے. یہ فرق ہونا چاہیے. بہرحال شرک کے بہت سارے اقسام ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور آپ لوگوں کی تعاون آپ کی طرف سے تعاون ہوگا تو انشاءاللہ آتے رہیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی ملتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور طاقت سے انشاءاللہ قرآن کی یہ دعوت جو ہے یہ عام کریں گے، سب تک پہنچائیں گے. اس میں نشیب و فراز بھی آئیں گے، حالات جو ہے مختلف حالات آئیں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کا مقابلہ کریں گے اور مال اور جان لگا کے، اپنی صلاحیتیں لگا کے، اپنا وقت لگا کے، ہر طریقے سے قربانی دے کر انشاءاللہ توحید کا بول بالا کریں گے، اس قرآن کا بول بالا کریں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ حدیث ماننے کا طریقہ کیا ہے. حدیث ماننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بول دیے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے جو ہے پتھر لے گیا، لوگوں نے ننگا کر لیا، لوگوں نے ننگا دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ سیر ہو گیا، آخر زمانے میں دجال آئے گا، وہ بارشیں برسائے گا، ساری اللہ کی صفات اس کو دے دے. حدیث کا ماننا یہ ہے کہ آپ صلات کیسے ادا کرو گے. حدیث میں دیکھو طریقہ نبی کا کیسا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. حدیث کے ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اذان کیسے دو گے، آپ اقامت کیسے کرو گے، آپ رات کو چرپائی پہ جاؤ گے تو سو گے کیا طریقہ ہے، اٹھو گے کیسے، واش روم میں کیسے جاؤ گے، وضو کیسے کرو گے، نکاح اور طلاق کے کیا معاملات کیسے ہوں گے، حج کس طرح ادا کرو گے، عمرہ کس طرح ادا کرو، سیاست کیسے کرو گے، حضر اور سفر کے اندر کس طرح اپنی زندگی گزارو گے، جہاد کس طرح کرو گے، تبلیغ کس طرح کرو گے. یہ سارے طریقے نبی کے موجود ہیں احادیث کے اندر. مانو، ہم دعوت دیتے ہیں، ہم خود بھی مانتے ہیں، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ روایتوں کو حدیث نہ کہے رسول کا جو قرآن کے خلاف ہے. وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ نبی کی بات نہیں ہو سکتی ہے. نبی اس لیے آیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، پہنچائے. اس کی مخالفت کے لیے نبی نہیں آیا تھا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.